اشرف یار، آج تو ہم نے باہر جانا تھا اور تم مجھے کام کے لیے بھیج رہی ہو۔ صبا: ارے یار، یہ بھی تو ضروری ہے نا، ویسے بھی باہر تو لنچ کے بعد ہی جا سکیں گے نا، جلدی سے لے آؤ جا کر، اتنے میں گھر کے کام نپٹا لیتی ہوں۔ اشرف بد دلی سے اٹھ گیا، پر چونکہ ایک چھوٹی سی دکان تو بالکل بلڈنگ کے پاس ہی تھی، لیکن صبا کو پتا تھا کہ اشرف اس کے پاس نہیں جائے گا، کیونکہ اس دکان سے صرف چھوٹی موٹی چیزیں ہی خریدتا تھا، اور وہ زیادہ چیزیں ہوتی تو پھر تقریباً 15 منٹ کی دوری پر ایک ڈپارٹمنٹ سٹور تھا، جس کے مالک کے ساتھ اشرف کی اچھی بنگی ہوئی تھی اور دوستی بھی ہوگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جا کر لاتا تھا اور اکثر اس کے ساتھ گپ شپ بھی لگانے میں کچھ دیر کر دیتا تھا۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی صبا بولی: صبا، دیر نہیں کرنا، بس جلدی سے نیچے والی دکان سے ہی لے آؤ۔ صبا نے ڈرتے ہوئے کہا: کہیں سچ میں ہی نیچے سے ہی لے کر نہ آ جائے۔ لیکن اشرف: نہیں یار، زیادہ سامان ہے نا تو میں اپنے دوست کے سٹور پر ہی جاؤں گا، وہ تھوڑی کمی بھی کر لیتا ہے قیمتوں میں اور چیز بھی اچھی ہوتی ہے۔ اس نیچے والے کے پاس تو بس ایمرجنسی میں ہی جانا پڑتا ہے، ورنہ مجھے تو نہیں پسند، اس کا مال بھی کوئی زیادہ اچھی کوالٹی کا نہیں ہوتا، اور خود بھی تو دیکھو نا کیسے گندا بن کے بیٹھا رہتا ہے، تیل مرچوں میں ڈوبا ہوا، جیسے عید کے ہی عید نہاتا ہو۔ اشرف ہنستے ہوئے بولا، اور صبا بھی ہنس پڑی۔ صبا: اچھا چلو ٹھیک ہے، جہاں سے لانا ہے لاؤ، لیکن جلدی آنا۔ اشرف چلا گیا تو صبا نے اسے بلڈنگ سے باہر جاتے ہوئے بھی دیکھ لیا۔ ابھی صرف 11:30 ہوئے تھے۔ اب کیا کروں میں؟ کیا خود اسے بلاؤں کہ آ جاؤ اور کر لو جو کرنا ہے میرے ساتھ؟ نہیں نہیں، خود ہی فون کرے گا وہ، یا خود ہی آنا ہوگا تو آئے گا، مجھے کیا، میں کیوں بلاؤں اسے؟ لیکن ٹائم تو تھوڑا ہی ہے، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ ہے، اور اگر بنا ٹائم برباد کیے سامان لے کر اشرف نکل آیا تو پھر آدھا گھنٹہ ہی لگے گا۔ میرا خیال تھا کچھ دیر لگائے گا اشرف جانے میں، لیکن وہ تو فوراً ہی نکل گیا۔ ساری ٹائمنگ خراب کر دی ہے، اب کیا کروں؟ اب میجر کو تو نہیں پتا نا کہ اشرف جا چکا ہے، اس نے تو 12 بجے کا ہی کہا تھا نا، یہ تو میری وجہ سے پہلے چلا گیا ہے، وہ تو اب اگر میں نہیں بتاؤں گی تو اسے کیسے پتا چلے گا کہ اشرف گھر پر نہیں ہے؟ اور اگر میجر اپنے ٹائم پر آیا اور اس وقت اشرف بھی آ چکا ہوا تو وہ آخر صبا نے ہمت کر کے اپنے موبائل پر میسج لکھا: اشرف چلا گیا ہے آدھے گھنٹے کے لیے باہر، اور یہ میسج اس نے میجر کو سینڈ کر دیا۔ فوراً ہی میجر کی کال آ گئی: واہ جی واہ، صبح تو بڑے نخرے کر رہی تھی رنڈی کہ نہیں آنے دوں گی، اب 12 بھی نہیں بجنے دیے اور بھیج دیا اپنے قسم کو باہر، اتنی آگ لگی ہوئی ہے کیا تیری میں؟ صبا: نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میجر: اچھا، اب زیادہ ڈرامے نہیں کر، ابھی کچھ دیر میں آتا ہوں، ورزش کر رہا ہوں ابھی تو، چل رکھ فون، خود کو تو کروانے کے سوا کوئی کام نہیں، دوسروں کو بھی کوئی کام نہیں کرنے دیتی، رنڈی کہیں کی۔ صبا پھر گھبرا کر اور ڈرتے ہوئے: نہیں، وہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، اگر آپ نہ آؤ تو وہ میجر: ہاں، اگر میں نہ آؤں تو کیا، بولا ہے نا کہ تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، اگر زیادہ ہی آگ لگی ہوئی ہے تیری میں تو جا دفع ہو باہر گلی سے، کسی کو بلا کر لے اپنی کو فارغ۔ یہ کہہ کر میجر نے فون بند کر دیا۔ صبا تو ہکا بکا رہ گئی میجر کی زبان کو سن کر۔ صبح میجر کے تھوڑا نرم بولنے کی وجہ سے صبا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ وہ اب ایسے بولے گا، لیکن اس نے تو آج پھر اسے ذلیل کر دیا تھا۔ صبا تو جیسے غصے سے کھول اٹھی: کیا کمینہ انسان ہے یہ کتا، حرامزادہ، پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، میں نے تو نہیں بلایا تھا نا، خود ہی بولا تھا کہ آؤں گا، اور اب مجھے ذلیل ہی کر رہا ہے، دل تو کرتا ہے کہ گلا ہی کاٹ دوں اس کا، یا پھر اس کا کاٹ دوں۔ کیا میں اتنی ہی گری ہوئی چیز ہوں؟ اچھی خاصی پڑھی لکھی لڑکی ہوں، اچھے گھر کی ہوں، شریف اور پاک، لیکن اس کمینے نے تو مجھے طوائفوں سے بھی گھٹیا سمجھ لیا ہے۔ کتا، آج تو اس کمینے کو میں خود ہی مار دوں گی، آنے دو اس کو، موقع ملتے ہی گلا کاٹ دوں گی چھری سے، دیکھا جائے گا جو بھی بعد میں ہوگا، پھانسی ہی لگا دیں گے نا مجھے، یہ روز روز کی ضلالت تو ختم ہوگی نا۔ صبا پتہ نہیں کیا کیا منصوبے بنا رہی تھی، دل ہی دل میں صوفے پر بیٹھی ہوئی غصے سے بل کھا رہی تھی، کسی زخمی ناگن کی طرح۔ زخمی تو کر دیا ہوا تھا میجر نے اس کی روح کو، اس کے جذبات کو، اس کی انا کو، لیکن اب کروں تو کیا کروں؟ ادھر ٹائم گزر رہا ہے،
اگر پھر وہی ہوا کہ وہ کمینہ اسی وقت آیا جب اشرف آیا ہوا تو کیا کروں گی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اشرف وہیں پر اسٹور پر ہی تھوڑی دیر لگا آئے اپنے دوست کے پاس، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ اسٹور پر ہی نہ ہو، اشرف بس سامان لے کر واپس چلا آئے ابھی تھوڑی ہی دیر میں۔ یہ سب حساب کتاب لگاتے اور سوچتے پریشان ہوتے ہوئے اس کا دل جیسے ڈوبتا جا رہا تھا۔ اسے سخت بے چینی ہو رہی تھی۔ کیا کروں؟ اس کتے نے بھی نہرے شروع کر دیے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، آتا ہے تو آنے دو، اشرف کے سامنے ہی کہہ دوں کہ میرا ریپ کرنے آیا ہے، پھر اشرف خود ہی بلڈنگ والوں کو بلا لے گا اور پھر اس میجر کی اچھی مرمت ہوگی۔ ہاں، اس کی مرمت ہوگی تو وہ کیا میری عزت بنی رہے گی؟ وہ بھی تو کمینگی دکھائے گا نا۔ اس نے اگر میری ویڈیو دکھا دی، اوف خدایا کیا کروں میں؟ بری طرح سے پھنس گئی ہوں۔ اتنی بے چین ہو رہی تھی جیسے کہ بس ابھی کے ابھی اسے الٹی آ جائے گی۔ گھبراہٹ سے اسے اپنا دل حلق میں آتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بے چین ہو کر اٹھی اور جا کر پانی پینے لگی، ابھی بھی گھڑی کو دیکھتے ہوئے، اور دوسری طرف نظر سیدھی بالکونی کے دروازے پر ڈالتے ہوئے۔ گھڑی کی سوئی جیسے جیسے آگے رینگتی جا رہی تھی ویسے ویسے ہی صبا کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آخر اس نے اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے خود کو کچن میں مصروف کر لیا۔ اچانک ہی اسے بالکونی میں داب کی آواز آئی، جیسے کوئی بالکونی میں کودا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس کا دل زور سے اچھل گیا۔ فوراً ہی مڑ کر دیکھا تو میجر بالکونی کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے سیٹنگ روم میں اس کے سامنے آتے ہی اس کا سارا غصہ ہوا ہو گیا تھا۔ صوفے کے پاس کھڑا مسکرانے لگا۔ صبا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور یہ بندہ ہے کیا چیز؟ کبھی کیسا موڈ ہوتا ہے اور کبھی کیسا۔ ہاں لیکن وہ تو ہر کسی کا ہی ایسے ہی ہوتا ہے نا، لیکن یہ تو غصے میں جانور ہی بن جاتا ہے۔ لیکن قصور بھی تو میرا ہی ہوتا ہے نا، اسے غصہ بھی تو ہر بار میں ہی دلاتی ہوں نا۔ اب تو اچھے موڈ میں لگ رہا ہے، بس اب کوشش کرتی ہوں کہ اسے غصہ نہ آئے اور اچھے سے جو بھی بات چیت ہو جائے، اور پھر اسے اشرف کے آنے سے پہلے واپس بھیج دوں۔ اگر غصہ آیا تو پھر ایک بار میرے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ قابو؟ پہلے کون سا میرے قابو اور کنٹرول میں ہے یہ وحشی جانور؟ میجر کچن کی طرف ہی بڑھا۔ کچن کے پاس ہی اس کا فریج پڑا تھا۔ صبا پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس نے جا کر فریج کھولا اور اس میں سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال لی۔ صبا ایک طرف ہو کر کھڑی تھی، کچن سے باہر کچن کی دیوار کے پاس ہی، خوف زدہ سی، سہمی ہوئی، ڈری ہوئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے، جیسے ہمیشہ ہی میجر کو اپنے قریب اور سامنے دے کر ہو جاتے تھے۔ وہ ابھی تک اپنے دل سے میجر کا خوف نکال نہیں پائی تھی۔ کسی سہمی ہوئی ہرنی کی طرح سے اپنی خوبصورت آنکھوں کو جھپکتے ہوئے وہ میجر کو دیکھ رہی تھی۔ میجر نے بوتل کو ہی منہ لگایا اور پانی پینے لگا، حالانکہ اسے یہ بات بہت بری لگتی تھی کہ کوئی بوتل کو منہ لگا کر پانی پیے۔ اشرف کی اسی عادت پر وہ اکثر اس سے لڑتی بھی رہتی تھی اور اسے ٹوکتی تھی، لیکن یہ اشرف نہیں تھا، یہ میجر تھا۔ اسے کیسے وہ ٹوک سکتی تھی؟ میجر نے پانی پیا اور پھر بوتل اس کے قریب لاتے ہوئے بولا، پیو گی پانی؟ سہمی ہوئی صبا نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میجر نے بوتل کو تھوڑا اوپر کیا اور اس میں سے پانی صبا کے سینے پر گرانے لگا۔ پھر میجر نے اس کے قریب ہی کچن کے کاؤنٹر پر بوتل رکھ دی۔ صبا کا جسم کانپنے لگا، شاید خوف سے، شاید غصے سے، شاید جذبات سے، یا شاید ٹھنڈے پانی کی ٹھنڈک سے۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی، گھبراہٹ بڑھنے لگی۔ میجر کا مضبوط کالا سیاہ جسم اس کے بالکل قریب تھا، چند انچ کے فاصلے پر۔ میجر نے ہاتھ بڑھا کر اپنا موٹا طاقتور ہاتھ صبا کے کندھے پر رکھا۔ اسے صبا کا جسم کانپتا ہوا سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مسکرایا، میجر ڈر رہی ہو کیا مجھ سے؟ صبا نے بنا جواب دیے بس اپنی سہمی ہوئی آنکھوں سے میجر کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کی آنکھوں میں لہراتے خوف کے سائے نے میجر کو جواب دے دیا۔ میجر ہنس پڑا، میجر اشر کو بھیج دیا کیا تم نے؟ میجر نے جان بوجھ کر ایسی بات کی تھی تاکہ صبا کو ایک بار پھر سے احساس ہو جائے کہ اس کا شوہر خود نہیں گیا، بلکہ اس نے باہر بھیجا ہے میجر کی خاطر۔ صبا نے ڈرتے ڈرتے آہستہ سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میجر آہستہ آہستہ صبا کے کندھوں اور بازو پر ہاتھ پھیر رکھا تھا۔ آج اس کی حرکتوں میں وحشیانہ پن نہیں تھا،
اس لیے تھوڑا تھوڑا خوف صبا کا کم ہوتا جا رہا تھا۔ صبا کے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے میجر نے اپنے ہاتھ سے صبا کی ننگی گردن کو ٹچ کیا تو صبا کا جسم کانپ اٹھا۔ صبا نے نظریں نیچے جھکا لیں۔ اس کی گردن سے ہوتا ہوا میجر کا ہاتھ صبا کے چہرے پر پہنچا اور اس نے اپنی انگلی سے صبا کے گال کو سہلانا شروع کر دیا۔ اس کے گال کے چکنے پن کو محسوس کرنے لگا۔ اس کی ناک پر انگلی پھیرنے لگا۔ میجر، میرا انتظار کر رہی تھی نا تم؟ صبا نے اپنا چہرہ مزید جھکا دیا۔ میجر نے اپنی انگلی اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھی اور اس کا چہرہ اوپر کو اٹھایا۔ میجر، بتاؤ نا، میرا انتظار کر رہی تھی نا؟ صبا نے میجر کی آنکھوں میں دیکھا اور بہت ہی ہولے سے ایک بار ہاں میں سر ہلایا اور پھر جلدی سے انکار میں سر ہلا دیا۔ میجر ہنسنے لگا۔ اس کی انگلیاں اب دھیرے دھیرے صبا کی گلابی ہونٹوں کو سہلانے لگی۔ اب اسے جیسے اشرف کا خوف نہیں تھا، میجر کا ڈر ختم ہو رہا تھا۔ صبا کی جو تھوڑی بہت مزاحمت تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں خود ہی اس کے ساتھ شامل ہو رہی ہوں؟ کیا میں اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہی ہوں؟ نہیں، میں اسے یہ سب کچھ دوبارہ سے نہیں کرنے دوں گی۔ کیوں میں ہر روز یہی گناہ کرنے لگتی ہوں؟ اچانک سے صبا کو جیسے تھوڑا ہوش آیا تو اس نے خود کو میجر سے ایک جھٹکا دے کر چھڑوایا اور اسے تھوڑی دور سیٹنگ روم کے سینٹر میں جا کر رک گئی۔ میجر کی طرف پیٹ کیے ہوئے دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔